الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات خداوند کریم نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ اور جو نیکی کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً اس زمین پر ان کو ہم خلافت عطا کریں گے، اپنا وارث بنائیں گے، جیسے کہ اس سے قبل ہم نے دوسروں کو خلافت اور وراثت اور حکومت زمین پر دی تھی، اور ان کے واسطے ہم آسان کر دیں گے کہ جس دین کو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو آسانی سے پریکٹس کریں، اپنائیں، یعنی اسلام. اور خوف کی جو حالت ہوگی اس کو ہم بدل کے امن و امان کی حالت پیش کریں گے، امان میں رہیں گے. اتنا امان اور اتنی خوشحالی ہوگی کہ یعبدوننی، بس میری ہی پرستش کریں گے، یعنی خدا کی. لا یشرکون بی شیئا، کوئی شے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک قرار نہیں دیں گے، مطلب میں شرک نہیں کریں گے. اس پر ایک مجلس پہلے ہو چکی ہے اور جس پر میں نے مفسرین کا قول پیش کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس سے مراد ایک ہی حکومت ہے، دوسری کوئی حکومت ہو نہیں سکتی. پیغمبر اکرم سے لے کر آج تک یہ آیت کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. کوئی زمانہ ایسا تاریخ میں، ہسٹری میں نہیں بتایا جاتا، نہیں بتایا جا سکتا کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ وعدہ خدا نے پورا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ خدا کا وعدہ نعوذ باللہ پورا نہیں ہوگا. ماننا پڑے گا کہ ابھی تک یہ آیت جو ہے انتظار کر رہی ہے ایک ایسی حکومت کی کہ جس حکومت میں یہ تینوں وعدے پورے ہو جائیں گے. اسی پر سید محمد حسین طباطبائی مرحوم نے اپنی تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد وہ حکومت ہے جس کو حکومت مہدی منتظر سلام اللہ علیہ کے. مگر آج اس مختصر سی مجلس میں اب اس آیت کے ایک دوسرے پہلو کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مالک اگر تو یہ وعدہ نہ کرتا اور اتنا ہی وعدہ کرتا کہ میں اچھے کام کرنے والوں کو، ایمان لے آنے والوں کو وعدہ کرتا ہوں کہ پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈال دوں گا، ختم ہو جاتی بات. یہ جھنجھٹ اس دنیا ہی میں تو ہے. بھئی تو اتنا ہی وعدہ کرتا تو کافی تھا کہ بس ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سب کے لیبل لگا کے، اور علی ولی اللہ بھی کہتے، تو پھر نہ رہے مرض نہ رہے مریض. جی
مگر یہ جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں زمین پر خلافت دوں گا جیسے میں نے پہلے دی تھی، اور اس کے بعد میں ان کو اپنے دین کے اندر اطمینان عطا کروں گا تاکہ وہ اس دین کو پریکٹس کر سکیں اور اپنا سکیں بغیر کسی پرزیکیوشن کے، اور اس کے بعد ایک امن کی کیفیت لاؤں گا جبکہ فساد برپا ہو گیا ہوگا، دنیا بھر گئی ہوگی فساد۔ یہ سارے جھنجٹ کی کیا ضرورت؟ ایسا وعدہ کیوں فرمایا؟ اب ہم انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے جگہ پہ کہا ہے خدا سے خطاب کر کے، کار جہاں دراز ہے تو بھی انتظار کر، یعنی میں ابھی مرنے کے تیار نہیں ہوں، کار جہاں دراز ہے تو بھی انتظار کر، کام بہت لمبا دیا ہے تو نے زندگی میں، ابھی تو بھی ٹھہر میرے واسطے۔ تو کہنا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ سوال یہ ہے میرے دوستو کہ ایسا وعدہ یا اللہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نے تو ہماری وریز کو ملٹیپلائی کر دیا۔ جواب یہ ہے میرے دوستو کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ میں نے تجھے انسان بنا کے بھیجا ہے، گھاس پھوس بنا کے نہیں بھیجا۔ اور جب میں نے مبارکباد دی خود اپنی ذات کو اور کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہے اس ذات کو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، میں نے ایک ایسی چیز کو پیدا کیا ہے جو اگر بڑھ جائے تو ملائکہ سے آگے بڑھ جائے، یہی انسان میں اور آپ۔ کیا چیز پیدا کی ہے؟ وہ ہم ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں، مگر پروردگار اپنے آپ کو مبارکباد دے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا۔ تو چونکہ اس دنیا میں ہم اور آپ خلیفہ ہیں خدا کے، سب خلیفہ ہیں، بشر خدا کا خلیفہ ہے اس دنیا میں، انسان خدا کا خلیفہ ہے اس دنیا میں، مظہر ہے کمال الہی کا یہ انسان، مینیفیسٹیشن آف دی سبلائم کوالٹیز آف گاڈ انسان۔ لہذا میرے دوستو ایک ایسے اجتماع اور سوسائٹی کا تصور اور کانسیپٹ، ایک ایک لفظ کو سوچے گا، آدھ گھنٹے میں مجلس ختم کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا، اس لیے کہ لوگ تھک جاتے، کہتے ہیں اس کو سن سن کے اب تھک گئے ہیں، اور اس میں کسی کا قصور نہیں، کوئی قصور نہیں، روز کی دال کھا کھا کے آدمی کا پیٹ دکھاتا ہے۔ مگر سنیے گا کہ اس فکر کو، جس فکر کو پیش کر رہا ہوں، یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بنیادی ہے اور فنڈامنٹل ہے، اور کبھی سوچئے گا اس پر، ڈرائی ہے مگر حقیقت۔ ایک ایسے کانسیپٹ کی ضرورت ہے جس میں جسٹ سوسائٹی، عادل مجتمع ہو، اور خداوند کریم اس انسان کی زندگی کو اور اس دنیا میں ہمارے اور آنے کو اور جانے کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک کہ اس دنیا ہی کے اندر ایک ایسی سوسائٹی نہ قائم ہو جائے جو کہ امن و امان اور عدل پر ہو۔ اس لیے کہ اسلام بلیو کرتا ہے تکامل اجتماع پر۔ تکامل کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا کمال تک پہنچنے کو، اور اس کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک ایسے سماج کا اور ایک ایسی سوسائٹی کا جو پوری دنیا انسانیت کے اوپر حاوی ہو اور اس میں سوائے عدل اور عدالت کے کچھ نہ ہو۔ ورنہ سوال یہ باقی رہتا ہے کہ یا اللہ اتنی محنت تو نے کی، ہر نبی کو بھیجا، ہر امام کو بھیجا، مگر وہ کام تو پورا نہ ہوا جس کام کے لیے تو نے بھیجا تھا۔ تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں وہ جس کام کے لیے میں نے اتنے انبیاء کو بھیجا، اور جس کام کے لیے اتنے اماموں کو بھیجا، اور جس کام کے لیے اتنے علماء اور نیک بندوں کو میں نے تیار کیا، وہ کام پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے کہ میں نے انسان کو ایسینشلی، ایلیمنٹریلی، انٹرنسکلی انسان کو اچھا، نیک اور صالح بنایا ہے، برا نہیں بنایا۔
یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل آیت ہے، مگر یہ پولیٹکس اسلام میں اور چیز ہے. اسلام میں پولیٹکس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرٹی گیم کھیلا جائے. اسلام میں پولیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ بندگان خدا کی ضرورت کی رسپانسبلٹیز لی جائے. کیونکہ ہم اور آپ اکیلے زندہ نہیں رہتے ہیں، ہم اور آپ ایک سماج میں زندہ رہتے ہیں، معاشرے میں زندہ رہتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. الناس للناس. اسی واسطے اہل بیت نے جب ہم سے کہا کہ بھئی پیغمبر کا، ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، ہر امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، لوگ سمجھے کہ یہ ایک فینٹسی ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ شیعہ چونکہ ایران سے شیعہ بنے ہیں نا، پہلے تو شیعہ کوئی تھا نہیں، وہ کہتے ہیں تو ایران تو تھا پہلے سے مجوسی، یعنی فائر ورشپرز، اور ایران اپنے بڑوں کو ہمیشہ بہت ہی زیادہ بڑا اور پاک اور کیا سمجھتے تھے، تو وہی فلسفی شیعوں میں آ گئی. لہٰذا یہ ایران کی فلسفی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو پاک سمجھتے ہیں اور بڑوں کو نہ معلوم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم ہے. یہ سب بنی بنائی ہوئی باتیں شیعوں کی ہیں، یہ کتاب میں ہے. یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیعیت ایران سے نکلی ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ شیعیت اس دن سے نکلی ہے جس دن سے پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں. اب وہ ایک اور فلسفہ ہے، وہ الگ چیز ہے. مگر ہم نے اور آپ نے جب فلسفہ عصمت کو قبول کیا تو ہم نے ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی ان لوگوں کے لیے جو سماج کو بگاڑنا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہو تو معصوم ہو، امام ہو تو معصوم ہو. یعنی ہم کسی ایسے کی اور لیڈرشپ کو قبول نہیں کر سکتے ہیں اپنے دین میں جس کے یہاں گناہ ہو، جس کے یہاں بھول نہ ہو، جس کے یہاں خامیاں ہو. واللہ اگر مسلمان سب مل کر عصمت اور پیغمبر کا معصوم ہونا قبول کر لیتے تو آج سلمان رشدی کی ملعون زمانہ کتاب نہ نکلتی. مگر یہ کتاب نکلی ہے مسلمانوں کے کتابوں میں سے، اس کا ریفرنس مسلمانوں کی کتاب میں ہے. بھائی اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کو اس طرح سے پورٹرے نہ کیا ہوتا تو یہ لکھتا نہ. طبری کے حوالے سے لکھا ہے، اس نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے. یہ ان علماء کی کتاب ہے جو نبی کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں. کوئی ہماری طرف آ کے دیکھے ہماری کتاب میں یہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے کہ نبی ایسا ہو. بخاری کے اندر ایک باب ہے جس کو کہتے ہیں باب عدالت عمر، عمر کی عدالت. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، سنیے جو بات کہنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کے اوپر کسی ایک عورت نے یہ تہمت لگائی کہ یہ لڑکا جو میرے ہاتھ میں ہے، دربار میں آ کر کہا یہ بچہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ناجائز طریقے سے آپ کے بیٹے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. یعنی خلیفہ کے بیٹے کے اوپر تہمت لگائی. خلیفہ تھے حضرت عمر. ایک عورت آ رہی دربار میں بچے کو لے کر کہتی کہ یہ بچہ ناجائز طریقے سے پیدا ہوا ہے، بغیر میرج کے، آپ کا بیٹا اس کا باپ ہے اور میں ہوں شادی شدہ عورت. تو جو شخص شادی شدہ عورت کے ساتھ خدا بچائے نعوذ باللہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، سنگسار. لکھتے ہیں کہ سنگسار کا حکم دیا خلیفہ نے اپنے بیٹے کے لیے. گڑھا کھودا گیا اور یہ بیٹا حضرت عمر کا گڑھے کے اندر غسل وغیرہ اتار کے کفن پہن کر بیٹھا. لوگوں کو حکم ہوا کہ آ کے اس کو پتھر مارو یہاں تک کہ یہ مر جائے، اس لیے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہے. بتانا یہ ہے کہ عمر کی عدالت یہ تھے، ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے اس میں کہ ہر ایک مسلمان نے پتھر تو اٹھایا مارنے کے لیے، مگر اندر سے خلیفے کے بیٹے نے آواز دی کہ مجھے وہی مارے جس کے اوپر ابھی تک حد اسلامی آیا نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ جو حد اسلامی سے بھاگا ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ حد آ گئی ہے مگر پکڑا نہیں گیا ہے.
پاک ہو تو مارے پتھر. تو جتنے مسلمان تھے سب کے ہاتھوں سے پتھر گر گئے. لکھتے ہیں کہ بس 3 تھے جن کے ہاتھ میں پتھر رہ گیا, ایک علی اور ایک حسن اور ایک حسین. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اتنے مسلمانوں نے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ اے حسن, اے حسین, اے علی, تم تو اپنا پتھر گراؤ, ہم تم کو بھی جانتے ہیں کہ تم کیسے ہو. مگر سب کا خاموش رہنا اور سب کا منظور کرنا کہ پتھر اگر رہ سکتا ہے تو ان تینوں کے ہاتھ میں رہ سکتا ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ عصمت کا کانسیپٹ نبی کے زمانے میں بھی تھا اور خلفاء کے زمانے میں بھی تھا. وہ جانتے تھے کہ اگر پاک ہیں تو یہی گرانا پاک ہے, جس کے واسطے خداوند کریم نے سند بھیجی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ان کو اگر حکومت دو گے, ان کو اگر اپنا راج دو گے تو عدالت اور اجتماع میں, سوسائٹی میں عدالت قائم ہوگی. چونکہ یہ نہیں کیا اس واسطے یہ حالت ہوئی ہے جو کہ ہوئی ہے, اور اب خدا کا وعدہ ہے کہ ایک آئے گا, جب وہ آئے گا تو اس وعدے کو ہم پورا کر دیں گے. اب اس درمیان میں جو غیبت کبریٰ کا زمانہ چل رہا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے دوستو, یہ ہمارے مذہب کی خوبی ہے کہ چونکہ عدالت, معصوم, عصمت ہم نے پریچ کیا ہے اور ہم اس میں بلیو کرتے ہیں, لہٰذا عصمت کے بعد جتنے بھی لیڈرز آئیں گے اس میں اگرچہ عصمت شرط نہیں ہے, عدالت شرط ہے. 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے بھی آپ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس کو آپ عادل سمجھتے ہیں. تقلید کرنے کے لیے صرف اسی کی تقلید کریں گے جس کو کہ آپ عادل سمجھتے ہیں. کتنا بھی پڑھا لکھا مجتہد کیوں نہ ہو, اگر تقوی اور پرہیزگاری اور عدالت نہیں, اس کی تقلید نہیں ہوگی. یہ یاد رکھے, شرط ہے اولین عادل ہونا. بالکل اسی طرح سے ایک پورے سماج کے اندر وہ کسی ایک کو اپنا لیڈر منتخب کرنے کے لیے, الیکٹ کرنے کے لیے قوم کا فریضہ ہے کہ یہ سمجھے کہ ہر وہ ووٹ جو غیر عادل کو دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری. ایک منافق کو, ایک بے نمازی کو, ایک امام زمانہ کے دشمنوں کے دوست کو, ایک وہ کہ جو خائن ہے, امین نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے, ایسے کو ووٹ دینا قیامت میں خدا کو جواب دینا پڑے گا. یہ صرف جماعت کی میٹنگ نہیں ہے کہ چھوٹ جاؤ گے, وہاں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی رائے کس کو دی, ایک منافق کو دی. اور اس کے بعد اس بات کا خیال رکھنا کہ انشاءاللہ سوسائٹی پروگریس کرے گی تو کرے گی, مگر ایمان کے ساتھ سوسائٹی میں کبھی پروگریس نہیں ہوگا جب تک کہ سوسائٹی, سماج اس بات کا تہیہ نہ کر لے کہ ہم اسی کو اپنا رہنما بنائیں گے جو عادل ہے, تاکہ اگرچہ معصوم نہیں مگر امام زمانہ کے حالات کو پیش نظر رکھ کے قوم کو آگے بڑھائے. یہ مسخرہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو جو بھی آ جائے, اور پھر روتے ہیں, پھر سر کو پیٹتے ہیں کہ ہائے کیا ہوگا. علماء کے اندر بھی امام زمانہ نے نیابت اس وقت تک نہیں دی جب تک کہ دیکھا نہیں کہ یہ عادل ہے یا نہیں. 4 نائب گزرے ہیں امام کے جن کو نائب خاص کہتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ان کے علاوہ کوئی عالم نہیں تھا؟ بغداد میں کوئی علماء نہیں تھے؟ بہت سے تھے مگر نہیں دی جب تک کہ ان کی عدالت کے اوپر پورا اعتماد نہ ہوا, نہیں دی. جب دوسرے نائب کی وفات کا وقت آیا ہے تو حسین ابن روح تیسرے نائب ہیں, وہ بیٹھے تھے پیر کے پاس اور ایک دوسرے زبردست عالم بیٹھے تھے سر کے پاس, صرف انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نائب اپنے منہ سے کہے کہ امام زمانہ کا کیا حکم آیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد کون اب نائب ہے. بس انتظار ہے.
یہی ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے امام کا حکم ہو جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے حکم ہے کہ فلاں ہو، لوگ انتظار کر رہے ہیں. جس کی امید تھی کہ وہ ہوں گے اس کو سر کے پاس بٹھایا تھا، بہت بڑے عالم تھے، اور جس کو نمبر 2 سمجھا تھا وہ حسین بن روح تھے، ان کو پیر کے پاس بٹھایا تھا کہ بھائی ان دو میں سے ایک ہوگا، مگر اغلب یہ ہے کہ جو سر کے پاس بیٹھا ہوگا. اور جب مرنے سے پہلے انہوں نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے کہا سید و مولا نے حکم دیا ہے کہ حسین ابن روح جو ہیں وہ میرے بعد آغا کے امام کے وکیل ہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب تو ٹیسٹ کی منزل آ گئی بھائی. اسی وقت ادھر یہ انہوں نے کہا، جو سر کے پاس بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر حسین بن روح کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھڑا کیا، ان کا ہاتھ چوم کے کہا آپ کو امام نے بنایا، لہذا آپ سر کے پاس بیٹھے، میں پیر کے پاس بیٹھا. یہ وہ شے ہے جہاں پر حکومت اور ریاست کے لیے جھگڑا نہیں ہے، حکومت اور ریاست کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اس بات کا ہے کہ کون سنبھالے امت کو، وہ کہ جس کے پاس خوف خدا ہے یا وہ کہ جو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اب میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ پورا سماج متقی سماج ہونا ضروری ہے، پورا سماج جس میں تقوی اور پرہیزگاری ہو، پورا سماج، تاکہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ بھی متقی ہوں. یہ نہیں ہے کہ پورا سماج بے راہ روی میں ہے اور جو بھی آیا وہ لیڈر بن کے چلا گیا. ذمہ داری اتنی زبردست ہے کہ کوئی انتہا نہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے، ایک دو باتیں سن لیجیے. کیا یہ حدیث آپ کو نہیں معلوم؟ جو بے نمازی ہو اس کو اپنی بیٹی دینا حرام، نہیں معلوم؟ جو بے نمازی ہو اس کی خاطر و مدارات کرنی، اس کو ہیلپ کرنا جائز نہیں ہے، یہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ جو بے نمازی ہے اس کے ساتھ مسکرا کے ہنس کے اس طرح سے بات کرنا کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا بھی کوئی دوست دنیا میں ہے، جائز نہیں ہے، نہیں معلوم؟ بالغ ہونے کے بعد باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال سکتا ہے اگر وہ بے نمازی ہے، نہیں معلوم؟ معلوم ہے. جب بے نمازی سے کوئی تعلق جائز نہیں تو مجھے آپ خود بتائیں کہ جب اپنے بیٹے کو میں گھر سے نکال دوں اگر وہ بے نمازی ہو، ایسے بے نمازیوں کو اپنے سماج کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں ہم، یہ کون سا سماج ہے؟ تقوی شرط اول ہے، اور کسی ایک آدمی اور منحصر نہیں ہے، ایک آدمی نہیں، ساری قوم کے اندر تقوی. اور جن کو تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ اور عدالت سے کوئی کام نہیں، ان کو پھر قوم سے کوئی کام نہیں. وہ الگ اپنا گروپ بنائے، کوئی بات نہیں، مگر جو گروپ بنے وہ تقوی اور پرہیزگاری پر بنے. باقی جن کو جہاں جانا ہو جائے. جب پیغمبر نے کسی کا گلا نہیں پھانسا تو ہم پھانسیں گے؟ پیغمبر نہیں پھانسا کسی کو. جن کو منافق رہنا تھا منافق رہے، جن کو کافر رہنا تھا کافر رہے، جو کرنا چاہتے تھے کرتے تھے. مگر پیغمبر نے اپنی لیڈرشپ کے اندر کہیں پر منافق کو آنے نہیں دیا، اور ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ جو متقی اور پرہیزگار اور عادل تھے. سید محمد حسین طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ غیبت کے زمانے میں مومنین کا فریضہ ہے کہ ایمان اور پرہیزگاری اور عدالت کی بنیاد پر اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنے گروپس کا آرگنائزیشن کریں. اور یہ اینٹی اسلامک نہیں، اپنا گروپ، اپنی گروپ کی خبر گیری کرنا اینٹی اسلامک نہیں ہے. یہ ایک وم ہے، یہ ایک بھرم ہے، یہ ایک لوگوں کے خیال میں ایک فلسفہ ہے جس کا کوئی وجود
نہیں ہے. خدا قرآن میں خود فرماتا ہے, اور میری یہ آواز ضبط ہو رہی ہے, اس کا جواب جو دینا چاہے دے, میں آمادہ ہوں اپنے فکر کو بدلنے کے لیے, مگر میرے اس سوال کا کوئی جواب دے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے تم کو قبیلوں میں پیدا کیا ہے, میں نے وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, میں نے بنایا. کوئی خدا سے پوچھے کہ تو نے کیوں بنایا, بس میرا سوال یہ, لِتَعَارَفُوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. بھائی گناہ کیا ہے؟ اپنے کو سپیریئر سمجھنا گناہ ہے, اپنے کو ڈیفرنٹ سمجھنا گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ زبان جدا, کلچر جدا, سب جدا ہے میرے دوستو. اس سے کوئی چیز, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا گناہ کبیرہ ہے, مگر اگر ساتھ بیٹھ کر ہم اپنی زبان کے حساب سے, اپنے ایتھنک اوریجن کے حساب سے اگر الگ رہ کر ایک قوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی امام زمانہ کی تأسی کرے, اس میں کوئی چیز اینٹی اسلامک نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی بھی دلیل ہو, کہیں بھی مجھے بلا سکتا ہے, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. کوئی غلط, سب غلط ہے, سب جھوٹ. حقیقت یہ جو میں نے کہی. اور اسی بنا پر میرے دوستو, اگر میں آپ کو پورا کیک دوں, ایک کو کھاؤ, آپ نہیں کھا سکتے. پورا کیک کھائیں گے, بڑا وہ 21 برتھ ڈے کا. اگر میں پورا کیک آپ کو دوں, آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں تھوڑا بھی نہ کھائیں؟ آپ کیا کہیں گے, اس میں سے تھوڑا ایک پیس نہیں کھا؟ میں کہوں نہیں, پورا کھائیے. ارے بھائی, عربی میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ, جو چیز پوری کی پوری نہ پا سکو تو پوری کی پوری چھوڑتے بھی نہیں. تھوڑا سا کھا. میں خوش ہو گیا, آپ نے پورا نہیں کھایا تو کم از کم تھوڑا اٹھا, یہی تو طریقہ ہے. اور اگر پورا کھا گئے تو میں کہوں گا چشمے بد دور, کہیں بکھیا نہ ہو جائے. دوستو, وہ کس کا جگر ہے کہ جو پوری دنیا کی خدمت کرنے کے لیے باہر نکلے؟ کس کا جگر ہے؟ کسی کا جگر نہیں, وہ کسی کا گردہ نہیں ہے. بھائی پورے سماج کی خدمت کرنا شیعہ ہو ناممکن ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پورے سماج کی خدمت نہ کر سکتا ہو وہ ایک سیکٹر کی خدمت نہ کرے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی لیے میں ببانگ دہل ایک چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں ہر گروپ کی محنت انشاءاللہ قبول ہے, ہر گروپ کی. ہمیں کسی گروپ سے کوئی چیز نہیں, آپ اپنا کام کیجیے. ہمارا ہدف ایک ہی ہے, 12ویں امام تک پہنچنا, خدا کی بارگاہ. ہاں ایک بات ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ چاہے گروپ سٹینمور میں ہو کہ سٹینمور کے باہر ہو, چاہے حجت میں ہو, چاہے حیدری میں ہو, چاہے ہیمر سمتھ میں ہو, چاہے مجمع جہانیان ایرانی میں ہو, کہیں بھی گروپ ہو, لندن میں ہو, لندن سے باہر ہو, سارے کے ساروں کے لیے فرض اولین یہ ہے کہ لیڈرشپ تقوی اور عدالت ضروری ہے. یہ کانسیپٹ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیک لوگ ہیں نا, وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بس اب میں اور میرا مسلح اچھا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر دریا کے کنارے کھڑے ہوں اور کوئی ڈوب رہا ہو اور آپ کو سوئمنگ آتی ہو تو آپ کا فریضہ کیا ہے؟ آپ بھی اگر ساتھ مثلاً جا رہے ہیں تو آپ کا فریضہ کیا ہے؟ ایک کو تو کم از کم پکڑ کے کہیں گے بھائی تو بھی چل, میں جانتا ہوں, میں تیراک ہوں, پیراک ہوں, میں سوئم کر رہا ہوں, تو میرے ساتھ چل. تو ایک کو بچا کے نکلنا یہ مومن کا کام ہے, اور خود اپنے آپ کو بچا کے نکلنا یہ تو ہر ایک جانور بھی کر لیتا ہے. یاد رکھیے, تو جب ہم نکلے ہیں چاہتے یہ ہیں کہ لیڈر ایسے ہوں ہمارے کہ جب دیکھیں کہ قوم کے اندر فساد ہے, قوم کے اندر بے دینی ہے, قوم کے اندر عورتوں میں بے حیائی ہے, قوم کے اندر جوانوں میں بے حیائی ہے, قوم کے اندر بیپاریوں میں حرام خوری ہے,
جی قوم کے اندر جوانوں میں بے حیائی آ گئی ہے. اس وقت یہ لیڈر کھڑا ہو تو کچھ کہے, اور جب کہے تو سننے والے یہ کہیں کہ کہنے والا خود سیرت میں اتنا پاک ہے کہ ہم اس کی بات سنیں, ورنہ کہیں گے کمبخت تو خود کیا کرتا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. یہ ہے مراد کہ خدا کا وعدہ یہ ہے. اور کوئی پرسنل لینے کی بات نہیں. اب لوگ پھر مصیبت یہ ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں سب لوگ پرسنل لے لیتے, پھر لوگ آتے کہتے مولوی صاحب دیکھو تو میری داڑھی ٹھیک ہے کہ نہیں. پرسنل لینے کی بات نہیں, میں کسی کے خلاف پرسنل نہیں بات, مجھے کیا ہے. اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ میں اپنی کرسی کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ لوگ ماشاءاللہ قسم قسم کے ہیں, کپاڑے کپاڑے جدی بدھی, ہر کپاڑ کے پیچھے ایک الگ بدھی ہے. وہ یہ سمجھتے کہ یہ شاید انشور کرتا ہے آگے 3 سال کے لیے. میں بیمار آدمی, مگر ان آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں ٹینڈنسی کہ فیوچر کے اندر کبھی خدا نخواستہ اگر قوم کی لیڈرشپ کسی طبقے اور کسی سٹیج پر اگر وہ ایسے آدمیوں کے ہاتھ میں چلی گئی جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں, تو کیا ہوگا. وہ کبھی کبھی میرے پاس آ کر تنہائی میں پرائیویٹ سیٹنگ میں سننا, ممبر پر سے نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا, مگر جہالت کی بنا پر اور بے دینی کی بنا پر کیا ہوگا وہ کبھی میرے پاس آ کے سننا. قوم کے لیڈر بن کر گیٹ ٹوگیدر کے اندر لیڈیز اینڈ جینٹس کے ماسٹر آف سیریمنی پریزیڈنٹ بنے گا. ماسٹر آف سیریمنی جانتے نا, میٹ مس سو اینڈ سو اینڈ میٹ مسٹر سو اینڈ سو. کون کر رہا ہے؟ سماج کا پریزیڈنٹ. اور پوری دنیا خاموش ہے, پوری دنیا خاموش, اور جو لکھ کے یا بول کے مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں. افسوس. طلاق پڑی جاتی ہے غلط, پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے کہ طلاق ٹھیک پڑی گئی ہے, جانتا ہی نہیں ہے کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے بیچارہ, اس کو تو خود کو صاف کرنا نہیں آتا ابھی تک, مگر لکھ دیا ٹھیک ہے طلاق. پریزیڈنٹ ہے. اللہ اکبر. اور اس سے بڑھ کر بھی ہے, اس سے بڑھ کر بھی ہے, اس سے بڑھ کر بھی. دنیا خاموش ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پر جب خداوند کریم نے حکم دیا تھا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا, تو جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ ان پر عذاب آئے گا, اس میں کچھ نیک بھی ہیں. تو فرمایا نیک پر بھی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نیک ہیں جنہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا. تو جب عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے, اسی لیے آتا ہے کہ جو برے ہیں وہ تو بہرحال برے ہیں, مگر جو نیک ہیں انہوں نے کچھ کہا نہیں, یہ ڈر کر کہ میں کیوں کہوں گا جھگڑا ہو جائے گا. بس کب کہو گے؟ ممبر پر بیٹھ کر, اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, لکھ کر, جہاں لوگوں کو خدا نے قلم دیا ہو. کہنا ضروری ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس مجتمع میں, اس سوسائٹی کے اندر خدا نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم اگرچہ امام زمانہ کب تشریف لائیں گے نہیں جانتے, مگر ہم تیاری کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں تو ایسی سوسائٹی کو دیکھیں جو تیاری میں ہے کہ آج حکم دے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. تو اب یہ تو آخری مجلس ہے, پھر اس کے بعد جب ملیں گے, جب مکھی صاحب راضی ہوں گے تو بٹھلائیں گے, نہیں تو نہیں بٹھلائیں گے. مگر سنتے جائیے کہ خداوند کریم نے اپنے ایمانداروں کے لیے یہ نہیں سوچا ہے کہ وہ اللہ ہی قوم ہے کہ کوئی جانتے نہیں بیچارے, نہ ان کو ٹیکنالوجی کی خبر ہے, نہ ان کو سائنس کی. لوگ یہی کہتے ہیں یہ ملا لوگ جو ہیں یہ ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جس میں سب کے سب ملا ہوں. ان کو کیا خبر کمپیوٹر کیا؟ ارے بس سیدھی سی بات ہے, ملا کو کیا خبر کمپیوٹر کی؟ آپ ہی کو خبر ہے.
ملا کو کیا خبر کہ اسپیس سائنس کیا ہے، ٹیکنالوجی کہاں. جو جگر مراد آبادی کہتا ہے باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر. اتنا نالج کے باوجود ہائے انسان کی پستی. ذوق آگہی، نالج کے لیے رغبت. باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، اور سارے جہاں سے آشنا اور اپنے جہاں سے بے خبر. ساری دنیا کی خبر ہے اس کو، ساری دنیا کی، مگر اپنی دنیا کی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ختم ہی نہیں ہوتی یہ دنیا. مجھے کوئی بتائے کہ وہ اسپیس کی ٹریول، وہ ابھی تو ایک نیا سائنس نکلا ہے، لوگ پڑھتے نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں. سائنس آف chaos in the world. chaos. جی ہاں، یہ بالکل 1989 کی اگست سپٹمبر کی کتاب ہے. chaos in the world، کہ بد نظمی اور بے نظمی میں خداوند کریم نے ایک نظام رکھا ہے. یہ ایک نیا انکشاف ہے. اس کتاب کا نام ہی ہے chaos. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کیا فکر انسانی ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ ایک ہی علاج پلٹ کے ایک ہی علاج ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے خوف خدا کے سوا کوئی درد نہیں، علاج نہیں، کوئی علاج. مجھے آپ بتائیے کہ وہ اسپیس ٹریولنگ سائنٹسٹ جو ہے وہ کس سماج میں فٹ ہوگا، یہ بتائیے پہلے. ہاں، کس؟ وہ جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے وہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کمپیوٹر کھاتا ہے، کمپیوٹر پیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کی بیوی بچے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس کا کچھ تو ہے، پرابلم دنیا میں ہے کہ نہیں؟ یہ ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے جادوگر اور یہ بڑے بڑے سائنسدان اور ویزرڈ، کیا ان کے انسانی کوئی پرابلم نہیں ہے؟ یہ خود بھی مشین بن گئے؟ نہیں. تو کسی سماج میں تو آئیں گے. کس سماج میں جا کے فٹ ہوں گے؟ جس سماج میں عدالت ہو یا جس سماج میں ظلم ہو. ہم چاہتے ہیں ایک ایسا سماج کہ جو خدا کے خوف کے ساتھ بالکل ایڈوانسڈ سماج ہو. ان کو دنیا کی خبر ہو، دنیا و ما فیہا کی خبر ہو، اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی پوری خبر ہو، اس کو یہاں کے سائنس کی پوری خبر ہو، اس کو آنے والے مستقبل کی پوری خبر ہو، جاہل نہ ہو اور ساتھ میں خدا کا خوف بھی ہو اور عادل ہو. ہم ایسا سماج چاہتے ہیں، ہم جنگلیوں کا سماج نہیں چاہتے. لوگ غلط سمجھے. ہر زمانے کے حساب سے کربلا کے اندر 72 شہید میں ایک بھی شہید ایسا نہیں بتا سکتے آپ جو جاہل ہو. ایک بھی نہیں. کوئی حافظ قرآن، کوئی محدث اس زمانے کا، اس کا مطلب آج کا مجتہد، کوئی جاہل نہیں تھا. ایک سے بڑھ چڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے چن کے ایسے عادلوں کو ساتھ میں کربلا کی فہرست میں رکھا ہے کہ جو عادل بھی ہیں اور جو اپنے زمانے کے بہترین علماء، بتانے کے لیے کہ یہ ہے سامپل. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس وقت آپ کو یقین آئے گا کہ کیوں ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے لیے رو رہے ہیں کہ وہ ان کو خلیفہ نہیں بنایا اور غصب کی گئی خلافت. کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی پولیٹکس کی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو عدالت اور اجتماع عادل سے محروم کر دیا. حسین ابن علی پر ظلم کیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ گدی یزید کے ہاں تھی، نہیں، حسین کو شہید کر کے عدالت اجتماع کو شہید کر دیا. ایک امام کو شہید کر کے عدالت اجتماع کو شہید کیا. اسی لیے خداوند کریم نے ایک زمانے تک اپنی حجت کو پس پردہ رکھ کے اس وقت بھیجنا چاہا ہے جب دنیا سارے ایزمز،
ساری آئیڈیالوجیز، سارے اپنے کاموں کو پورا کر چکے، ہر جگہ سے جب ناسی پاس ہو، فیل ہو، تو خدا کہے یہ ہے میرا سماج اور یہ ہے معاشرہ، وہی عادل واپس آیا ہے۔ اگر پہلے دن سے لے لیا ہوتا تو یہ نہ دیکھتے۔ دنیا نے کمیونزم کو ٹرائی کیا، سوشلزم کو ٹرائی کیا، کیپٹلزم کو ٹرائی کیا، ڈیموکرات کو ٹرائی کیا، جو کچھ ٹرائی کرنا تھا کر لیا، اب تھک گئی۔ یہ وہ چیز تھی جس کے واسطے امام حسین نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو وصیت میں لکھا تھا، اور یہ وصیت نامہ ضروری ہے کہ ہر گھر کے اندر لکھا ہوا پڑا ہو، اس لیے کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، او مولا حسین گئے کیوں؟ مولا گئے اس لیے کہ ان کو لڑنا تھا، یزید کے پاس گدی تھی، گدی، دو پرنس کی لڑائی ہو گئی، ایک مر گیا ایک زندہ رہ گیا۔ ان کو نہیں معلوم کہ جب نکلے ہیں مدینہ سے اپنے نانا کے روضے سے ودا ہو کر، تو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھوایا ہے۔ اس وصیت نامے کو ہر گھر میں رہنا ضروری ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، اے میرے بھائی، میں وصیت کرتا ہوں کہ میں اس خدا پر ایمان لے آیا ہوں جو ایک ہے، اور محمد مصطفیٰ کے دین پر ایمان لے آیا ہوں کہ وہ رسول خدا ہیں۔ کون لکھ رہے ہیں؟ امام۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ اے بھائی، میں گھر سے کوئی فساد کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے، شومینشپ کے لیے یا کسی حکومت کے پانے کے لیے نہیں نکلا، میں نکلا ہوں عدالت کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کو تو تمام علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، کوئی کیوں ریفر نہیں کرتا؟ اردو زبان میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ذبح عظیم کتاب فوق بالگرامی کی، اس میں لکھا ہے، اور تمام نے لکھا ہے کہ بھئی یہ محمد ابن حنفیہ کو وصیت نامہ لکھ کے دیا ہے امام نے کہ میں نکلا ہوں امر بالمعروف کرنے کے لیے، نکلا ہوں عدالت کو باقی رکھنے کے لیے۔ کس میں؟ کہاں؟ اجتماع میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، جماعت میں۔ اور یہ وہ فلسفہ تھا کہ جس فلسفے کو امام حسین نے ایک ایک کو سمجھایا۔ جو رات کو، عاشور کی رات کو آپ سنتے ہیں نا کہ شمع بجھا دی، واقعاً رونے کے لیے تو بہت ہی عجیب و غریب وہ ایک منظر ہے کہ شمع بجھا دی اور کہا جس کو جانا ہے جائے۔ کہا تھا نہیں؟ جناب سکینہ روایت کرتی ہیں کہ اتنے لوگ چلے گئے، اتنے لوگ چلے گئے کہ میں سمجھی کہ اب بابا رہے ہوں گے اور ہم بس، اور کوئی نہیں۔ بہت سے لوگ تھے اس وقت تک، تو کافی لوگ امام کے ساتھ تھے، بس امام نے بجھا دی، کہا جاؤ۔ بات کیا تھی؟ اس کے بعد جب پھر جلائی ہے شمع، تو جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سب سے امام نے کہا، آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ اے زہیر تو کیوں نہیں گیا؟ اے فلاں تو کیوں نہیں گیا؟ یہاں تک کہ اپنے بھائی عباس سے کہا، بھیا آپ کیوں نہیں گئے؟ اور ہر ایک کی تقریر اور لیکچر اور سپیچ کتابوں میں ہے، ہر ایک نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی ایسی زندگی ملے، ہم ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ایک ایک ان میں سے جانتا تھا کہ کس کام کے لیے شہادت ہو رہی، عدالت اور اجتماع کو باقی رکھنے کے لیے یہ خون پاک دیا جا رہا ہے۔ جن کے دل میں ہمت تھی اور خدا کے پر ایمان اور تقویٰ تھا، انہوں نے اپنی جان لی۔ جن کے دل میں نہیں، جو آئے تھے پیسہ کے لیے، غنیمت کے مال کے لیے، وہ سب چلے گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب شہادت کے سوا کچھ بھی، سب چلے گئے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف امام نے اپنے صحابہ کو نہیں بلکہ اپنی بہن زینب سے بھی کہا تھا، بہن اس کام کے لیے نکلا ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ اسی لیے بہن نے کہا تھا، بھائی زینب اتنا صبر کرے گی، اتنا صبر کرے گی کہ صبر خود عاجز آ جائے۔ یہ اس لیے کہا تھا، اس لیے کہ جانتی تھی کہ ایک بہت زبردست مطمع نظر نہیں، جناب زینب تو ثانیہ زہرا ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اپنی 4 سالہ بیٹی جناب سکینہ سے بھی کہا، وہ لوگ جو جناب سکینہ کو جاہل، نادان کہتے ہیں، وہ انصاف نہیں کرتے۔ نادان اس کو کہتے ہیں جو کچھ نہ جانتا ہو۔ شیخ جعفر ششتری علیہ الرحمہ نے فوائد المشاہد میں لکھا ہے کہ سکینہ کو نادان نہ کہو،
یہ حافظ قرآن تھی، 4 سالہ بیٹی حسین کی تھی مگر حافظ قرآن تھی. اور جب حسین رخصت کے لیے آئے ہیں تو جناب سکینہ نے اپنے باپ سے قرآن کی آیت سے گفتگو کی اور کہا بابا قرآن میں یہ ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. آیت پڑھیے سورہ النساء کی، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اس دنیا میں مردوں کے لیے وہ ہے کہ جو وہ کمائیں اور عورتوں کے حق میں وہ ہے کہ جو وہ حاصل کریں. بابا یہ قرآن میں ہے. اور امام سن رہے ہیں. کہا بیٹی ہے. کہا بابا آج کربلا میں مردوں کے حق میں شہادت ہے، یہ بتائیے ہم عورتوں کے حق میں کیا ہے؟ یہ گفتگو کون کر رہی ہے؟ 4 سالہ بیٹی جو جانتی ہیں کہ کس مقصد کے ساتھ میرے بابا نکلے ہیں. اور ایک مرتبہ امام حسین نے جھک کے کہا بیٹی دوسروں کے حق میں جو ہے وہ تو بعد میں کہوں گا، تیرے حق میں اب یتیمی ہے، دنیا تجھ کو یتیم کہے گی. اور یاد رکھ بیٹی اس یتیمی میں بہت سے مظالم آئیں گے مگر صبر کرتی رہنا. اور اسی پر جناب سکینہ علیہ السلام نے صبر کیا. دوستو کل میں نے وہ بیان کیا ہے جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی بہن کو جب یہ کہا تھا کہ بہن یہ شام والے اپنے بچوں کو لے کر گھر جا رہے ہیں. اور جناب سکینہ نے پوچھا تھا کہ بھیا کیا کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم بھی مدینہ جائیں گے؟ جب شہادت ہوئی جناب سکینہ علیہ السلام کی تو روایت میں یہ ہے کہ غسالہ کو بلایا گیا غسل دینے کے لیے. جب غسل دینے والی عورت آئی ہے تو دیکھا کہ جناب سکینہ کے بدن مبارک سے جا بجا کرتا چمٹا ہوا ہے. تو جناب زینب سے پوچھا بی بی کیا یہ بیٹی آپ کی بیمار تھی؟ جواب میں وہی جواب دیا ہے کوئی بیماری نہیں، یہ حسین کی یتیمہ ہے، یتیمی. اور دفن کیا ہے 4 سالہ بیٹی کو. اس کے بعد یزید نے امام زین العابدین کو سال بھر کے بعد بلایا اور یہ کہا کہ اے علی بن حسین میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کو رہا کروں. بس صاحب اکثیر العبادہ لکھتے ہیں کہ جب زین العابدین دربار یزید میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھ کر یزید نے کہا اے زین العابدین یہ گلے میں توق کب سے ہے؟ یہ گلے میں توق کب سے ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے دیکھ کے کہا یزید نہیں معلوم، یہ اس دن سے ہے جب سے قافلہ کربلا سے چلا تھا اور آواز آئی تھی الرحیل الرحیل، اس دن سے یہ توق پہنایا گیا ہے. اسی توق سے میں نے گرمی کاٹی ہے، اسی میں اوس دیکھی ہے، اسی سے میں نے نماز پڑھی ہے یزید، اسی سے میں نے رکوع کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے سجدہ کیا. بس دوستو جب رہائی کا حکم ہوا اور میرے سید و آقا واپس آئے ہیں، جناب زینب دروازے پر کھڑی ہے، کہہ رہی ہے بیٹا بڑی دیر کر دی، میں انتظار کر رہی ہوں شاید یزید نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا. کہا پھوپھی اماں یزید نے یہ کہا ہے کہ اب ہمیں اجازت ہے. بس اس وقت یہ کہا کہ بیٹا جا کے اس سے کہو کہ ہم شام چھوڑیں اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ایک مجلس ہو جائے. لوگ پوچھتے یہ مجلس کہاں سے شروع کی ہے؟ مجلس کی بنیاد زینب نے ڈالی ہے جبکہ شام کی عورتیں جمع ہوئی اور ایک مرتبہ اسی قید خانے میں جناب زینب نے ایک ایک جو بیان کیا ہے عورتیں رو رہی تھی، دشمنوں کی بیویوں نے ماتم کیا ہے. اور جب جانے کا وقت آیا ہے تو یزید نے تبرکات واپس کی ہیں. بس دوستو میں نے ختم کیا وہ چادریں واپس آئی ہیں جو چھینی گئی، وہ تبرکات واپس آئے ہیں جو چھینے گئے تھے. بس روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب ایک کے بعد دوسری بیویاں نکل رہی تھی، جب جناب رباب دروازے پر پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ قبر کی طرف دیکھ کے کہا بیٹی سکینہ خدا حافظ. اور ہمیشہ پوچھتی تھی کب مدینہ جائیے گا، ماں مدینہ جا رہی ہے. اس کے بعد ایک جیب میں 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے نکالے
قبر کے اوپر رکھ کے کہا سکینہ اب یہ گوشوارے کسے پہناؤں گی؟ خدا حافظ ماں جا رہی ہے، جناب سکینہ کو سونپا۔ بس میں یہی کہتا ہوں رباب ساری بیویاں مظلوم، کوئی بیوی ایسی نہیں جس نے وہ ظلم سہا نہیں، مگر آپ کی مظلومی پر جب غور کرتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ جب مدینہ سے آئی تھی تو شوہر تھا، 4 سال کی ایک بیٹی تھی اور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوات خداوند عالم آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور مومنین و مومنات کی دینی و دنیاوی حاجات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت بخشے۔ صلوات پڑھی ذرا مل کر۔ گزارش جس سلسلے میں آپ کی خدمت میں آج مجھے کرنا ہے، سورہ والعصر آپ کے سامنے ہے اور تقریباً میرے سامنے جو چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں حسن ظن کرتے ہوئے یہ یقین رکھتا ہوں کہ سب قریباً اس سورے سے واقف ہوں گے اور میننگز کم از کم اس کے جانتے ہوں گے، لیکن اس جو قسم کے ساتھ یہ چیپٹر جو شروع کیا جا رہا ہے اور خداوند عالم قسم کھا کر جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات کیا ہے؟ جانتے ہیں سب انسان کہ انسان جب تک اچھے اعمال نہیں کرے گا، ایک نیچرل سی بات ہے، طبیعی سی بات ہے، اس وقت تک انسان جنت میں نہیں جا سکتا اور اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن قسم کھا کر جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہر انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور جب اس گھاٹے اور نقصان کو سامنے رکھیں میں اور آپ، گھاٹے کا مطلب یہ نہیں کہ اس انسان کے پاس جو گھاٹے میں ہے پیسے نہیں ہیں، یا جو انسان گھاٹے میں ہے اس کے پاس بینک بیلنس کم ہوگا، جو انسان جو گھاٹے میں ہے اس کے پاس جو ہے وہ اچھا مکان نہیں ہوگا یا اچھی گاڑی نہیں ہوگی، وہ گھاٹے میں ہے۔ وہ گھاٹا جو ہماری نظر میں، میری اور آپ کی نگاہوں میں ہے، وہ گھاٹا اللہ اس سے مراد نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے دوسرا گھاٹا ہے کہ جس گھاٹے اور جس خسارے کو دور کرنے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو راستہ بھی بتا رہے ہیں،
کیونکہ جس راستے کو وہ بتائیں گے تو اس راستے کے معلوم کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خداوند عالم کون سا گھاٹا مراد دے رہے ہیں. کیا غربت، فقیری، تھوڑی دولت کا ہونا، تھوڑی اولاد کا ہونا، مکان کا چھوٹا ہونا، یہ ہے گھاٹا انسان کا یا کوئی اور گھاٹا ہے؟ دور کس طریقے سے اس گھاٹے کو اور اس نقصان کو اور اس لاس کو کیا جا سکتا ہے ایک گھاٹا. اب اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان اگر اس گھاٹے کو اور اس خسارے کو دور کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل، یہ دو چیزیں کہ جن سے انسان خسارے کو دور کر سکتا ہے، گھاٹے کو دور کر سکتا ہے. چاہے کسی قسم کا بھی گھاٹا ہو زندگی کے اندر انسان کے، وہ جو گھاٹا اللہ لے رہے ہیں لوس، وہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ایمان اور عمل کے ساتھ. ہو سکتا ہے اس وقت اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا کہ خداوند عالم اگر یہ ارشاد فرما دیتے کہ علم اور عمل کے ساتھ یہ گھاٹا پورا کیا جا سکتا ہے، خسارہ ہے نا، اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اگر ایک انسان علم حاصل کر لے اور عمل کر لے تو صحیح بات ہے. علم و عمل کے ذریعے سے بھی انسان اس خسارے کو دور کر سکتا ہے. لیکن انسانی فطرت اور انسانی نیچر کو پیدا کرنے والا خالق علم و عمل کو انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں بنا رہا، بلکہ ایمان اور عمل کو انسان کی نجات کا ذریعہ بنا رہا ہے. بات یہ ہے کہ علم اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے انسان اعتراض کرے کہ جی علم کی بہت، یقیناً علم دین کی فضیلت جو ہے اس سے بڑھ کر کسی شے کی، کسی عمل کی فضیلت نہیں ہے. لیکن اگر میں اور آپ دیکھیں اور اس کا تھوڑا سا ہم مطالعہ کریں اور اسٹڈی کریں تو پوری دنیا میں ہمیں جہاں کہیں بھی نجات کا راستہ ملنے کے لیے قرآن مجید نے بتایا ہے ننجل مومنین، ہم مومنین کو اس طریقے سے نجات دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے کہ جو جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا کہ علم و عمل جو ہیں، جو علم حاصل کرنے والا ہے، جس کے پاس علم ہوگا اور جو عمل کرے گا وہ جنت میں ایسی میں جائے گا کہ جس جنت کے اندر اس کو ہمیشہ کی زندگی ہوگی. یہ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ایمان والے جہاں کہیں بھی جنت کی خوشخبری، وبشر المؤمنین، مومنین کو بشارت دے دیجئے اور خوشخبری دے دیجئے کس کی؟ جنت کی. جی اب یہ جو بشارت بھی دی جا رہی ہے جنت کی، کامیابی کا راز بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جنت میں ہمیشہ کی زندگی بھی بتائی جا رہی ہے، تو کس راستے سے وہ نجات مجھے اور آپ کو جو مل رہی ہے، کس طریقے سے؟ وہ ایمان اور عمل کے ذریعے سے مل رہی ہے، کسی دوسرے طریقے سے نہیں. ایمان سمجھ دے سکتا ہے، علم، معاف کیجئے گا، ایمان نہیں، علم سمجھ دے سکتا ہے، علم فہم دے سکتا ہے. علم انسان کو کسی چیز کو پرکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے طاقت دے سکتا ہے کہ انسان اس علم کے ذریعے سے سمجھ لے، جان لے، پہچان لے. لیکن یاد رکھیے علم کبھی انسان کو ایمان نہیں دے سکتا، علم ایمان نہیں دے سکتا. اس لیے میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے شکوک اور ڈاؤٹ جائیں، لیکن میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر علم انسان کو ایمان دیتا تو آپ یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے سامنے دنیا اسلام کی پوری ہسٹری ہے
کہ ایک عام معمولی انسان کو میں مومن پاتا ہوں، لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے عالم کو ایمان کی منزل کے اندر میں نہیں پاتا ہوں۔ پوری اسلام کی ہسٹری کو دیکھ لیجئے، انسان کی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ اگر علم انسان کو ایمان دیتا ہوتا تو جو سائنس کی پوری اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہے کوئی پاور جو اس پوری کی پوری دنیا اور یونیورس کو پیدا کرنے والی ہے، تو یقیناً وہ عالم ایمان بھی قبول کر لیتا اور ایمان کی منزل بھی آ جاتا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ عالم ہے دنیا کے اندر مخلوقات کا، کہ جس مخلوقات کے ذریعے سے اس خالق کا علم انسان کے دل و دماغ میں آتا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ مخلوقات کا علم نہیں ہے، علم بہت کم ہے، لیکن ایمان موجود ہے۔ صلوات پھرا مل کر علم اگر ہوتا راستہ انسان کی نجات کے لیے، ہاں اس ایمان کو، اگر ایک کافر کو آپ قرآن پڑھاتے چلے جائیں، جتنا بھی قرآن کی ڈیپتھ کے اندر جائیں گے، جب تک ایمان نہیں آئے گا کیا اس کافر کے پاس کچھ بات آئے گی؟ علم ہو جائے گا، قرآن کی لینگویج کو جانتا ہے، اگر سیکھ لے گا، قرآن کو سمجھ لے گا، قرآن کو جان لے گا، قرآن کی میننگز آپ سے زیادہ کر لے گا، لیکن کیا ایمان آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ایک یہودی کو قرآن پڑھاتے رہیں، قرآن سیکھ لے گا تو کیا اس کے پاس ایمان آ جائے گا؟ جی، یعنی علم ایمان کے بعد ایمان کو انکریز کرنے کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے علم زیادہ فائدہ دے سکتا ہے، لیکن علم بنیادی طور پر انسان کو ایمان نہیں عطا کر سکتا۔ صلوات ابراہیم مل کر اور یہی چیز ہے کہ جب میں اور آپ دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات ہمارے سامنے علم کا روب دیا جاتا ہے جب، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم بڑے عالم ہیں، اس لیے کیوں عالم بنے؟ کیسے عالم ہیں جی؟ چونکہ ہم ان یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں کہ جن یونیورسٹیز میں یہ ملا اور مولویوں کے خواب بھی نہیں جا سکتے ہیں کہ یہ جانے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ جی، ہمیں وہاں سے نالج ملا ہے۔ کہاں سے؟ یہودیوں سے نالج ملا ہے۔ جی، ہم نے اسلام کی سٹڈی کی ہے یہودیوں کے ہاں سے، اس لیے کہ ہم نے اپنے جتنے بھی اسلام کی جو ہماری سٹڈی ہے یہودیوں کی نگرانی میں ہوئی ہے، عیسائیوں کی نگرانی میں ہوئی ہے، اس لیے ہم بڑے عالم ہیں اور ہم سب چیز کو سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو یہ ملا اور مولوی کی جو پرانے زمانے کے دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے، ان چیزوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ یہ روب ہوتا ہے نا ہمارے اوپر۔ جی، لیکن کیا یہودی سے علم حاصل کرنے والا اس کے پاس ایمان موجود ہے؟ اگر موجود ہوتا تو بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں عزیزان گرامی۔ وقت آیا تو انشاءاللہ سارے حقائق اور ساری چیزیں، ریالٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ صرف ایک چیز آپ کے سامنے اس وقت عرض کرتا ہوں کہ وہی جن کے علم کا میرے اور آپ کے سامنے بڑا تمطراق ہے اور بڑا روب و داب ہے کہ وہ ماڈرن قسم کے اور ماڈرن طرز کے جو ہے وہ نوجوانوں کو دین اور علم دے رہے تھے ماڈرن انداز کے ساتھ، اور بڑے مشہور ہیں ایران کے اندر، اور انہی نے جنہوں نے یونیورسٹیز کے اندر اسٹڈی کی تھی اور مختلف پیرس کی یونیورسٹیز کے اندر، فرانس کی یونیورسٹیز کے اندر، جن کے شاگرد جو ہیں بہت دنیا کے اندر پھیل کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کے سے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے اور فیض حاصل کیا ہے۔ ان کی ایک بات، ان کے ان سارے علوم کا نچوڑ اگر صرف ایک معمولی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور حوالہ موجود ہے، ریفرنسز موجود ہیں ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب کے اندر، انہوں نے یہ کہا اپنے استاد یہودی کی تعریف کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہودی کے ہاں سے وہ سٹڈی کی تھی، وہ اسلام کے جو اسلام وہ دنیا کو دے رہے تھے، وہ اسلام کے جو وہ نوجوان کو دے رہے تھے، وہ اسلام کے وہ جو ایک ماڈرن قسم کے نوجوان کے ذہن کو اپیل کرنے کے لیے وہ بنا بنا کر اور ڈھال ڈھال کر دے رہے تھے، اس اسلام کا روب ڈالنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں اپنے اس یہودی استاد کی تعریف کرتے ہوئے، اور اس یہودی استاد کی تعریف کرتے کرتے اس کے بعد یہ کہتے ہیں دیکھیے میرے اس یہودی استاد کا ایمان
ایمان کہ اس کا ایمان علامہ مجلسی سے ایمان سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ایمان علامہ نائینی جیسے مجتہد کے ایمان سے بہتر ہے، تو بتائیے یہ ریسرچ، یہ سٹڈی کہاں تک، کس رزلٹ تک پہنچاتی ہے؟ پہلے یہ سٹڈی اسی انداز سے علامہ مجلسی تک، کبھی شیخ مفید تک، کبھی توسی تک، کبھی دوسرے علماء کرام سید مرتضیٰ تک، سید رضی تک، کبھی ان تک جو ہے وہ انسان کی فکر کو پہنچاتی ہے کہ ان کو کاٹو، اور پھر اس کے بعد امام تک باری آئے گی کہ امام کے عقیدے کو بھی کمزور کرو، پھر اس کے بعد باری آئے گی نبی پر کہ نبی کے عقیدے پر کی بھی کمزوری کرو۔ اور یہی بات ہے، یہی چیز ہے کہ جو بھی ان یونیورسٹیز کے اندر علم حاصل کر کے آگے پھیلانے کی جس نے بھی کوشش کی ہے، اس نے یہی سٹائل اختیار کیا ہے کہ دین کے اندر نہ تو علماء پر ایمان رہنے کے لیے جو ہے مضبوطی کے لیے راستہ دیا ہے، ہمیشہ اس نے یہی کوشش کی ہے کہ علماء پر بھی ایمان ویک ہوتا چلا جائے، امام پر بھی ایمان ویک ہوتا چلا جائے، رسول پر بھی ایمان ویک ہوتا چلا جائے، اور یہ سارے کا سارا ایمان جب ویک ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو یہودی جو اپنی پالیسی بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، وہ اس طریقے سے اور اس راستے سے ہمارے اور میرے اور آپ کے اسلام کو اور ایمان کو کمزور کر سکتا ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ صلوات پھر مل کر وہ کیوں بیٹھا ہوا پیچھے یہ کوشش کر رہا ہے؟ یہودی یہی چاہتا ہے۔ جی ہم ذرا بہت آگے نکل جاتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں بنیادی طور پر اپنی خامیوں اور اپنے نقائص کے اندر یہ جو بھی چیزیں ان کے اندر دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسے لوگ تو ہمارے اندر پریچنگ کے لیے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جی کون سیاست میں آ رہا ہے اور کون سیاست میں نہیں آ رہا، کون سیاسی خطاب کر رہا ہے اور کون سیاسی خطاب نہیں کر رہا۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ کون ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے اور کون ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے۔ بات یہی ہے کہ ایسی انداز سے کہ جو بھی اس انداز سے آیا، جو بھی اس طریقے سے آیا، اس نے ہمیشہ یہی کیا کہ یہ حدیث کمزور، یہ قرآن کا حکم کمزور، یہ آیت کمزور، یہ آیت کا حکم کمزور، یہ فتویٰ کمزور، یہ فتویٰ دینے والا کمزور۔ اسی انداز کے ساتھ جب فتویٰ دینے والے کو کمزور ثابت کیا، اس کے بعد اس امام کو کمزور ثابت کیا، اور اس کے بعد وہ کریکٹر اگر اپنی انتہا کو پہنچے گا تو وہی کریکٹر کبھی رشدی کی شکل میں آئے گا اور کبھی کسی دوسری شکل میں آئے گا، اس لیے کہ رشدی نے بھی انہی یونیورسٹیز کے اندر اسلامک ہسٹری کو سٹڈی کیا ہے کہ جس ہسٹری کو یہودی نے اسی انداز کے ساتھ سکھایا کہ آؤ بیٹا اگر پڑھنا چاہتے ہو تو اس انداز سے پڑھو تاکہ تم مسلمانوں کے اندر نبوت پر ایمان کو کمزور کر سکو، اور نبوت پر ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اس نے یہی کوشش کی۔ اگر رشدی نبی کو مانتا تھا تو اس کے ذریعے سے نبوت کا ایمان کو کمزور کیا گیا، اگر کوئی امام کو مانتا ہے تو اس کے ذریعے سے امامت کے ایمان کو کمزور کیا گیا، اگر کوئی مجتہد کو مانتا ہے تو اس کے ذریعے سے مجتہدین پر ایمان کو کمزور کیا گیا، اور یہ یونیورسٹیز کے اندر کرایا جا رہا ہے اور کسی جگہ پر نہیں کرایا جا رہا۔ صلوات پر مل کر یہی چیز ہے۔ جی 4 حرف پڑھ لیے، حضرت علی علیہ السلام کا سیاست میں فیل ہو گئے، جی ناکام ہو گئے سیاست میں۔ امام زمانہ کا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، فیتھ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بنیاد نہیں ہے، فلاں فتوے کی کوئی بنیاد قرآن کی آیت سے نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ یہی چیزیں آتی ہیں، اس لیے کہ جب انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا اور صرف علم کے راستے پر وہ آتا ہے تو جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے وہ بھٹکتا ہے، اور جب بھٹکتا ہے تو پھر اس کے ذہن کے اندر کوئی قدر باقی نہیں رہتی۔ اور اگر ایک سادہ سی مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ہو سکتا ہے ایک عالم ہو اور آپ بیٹھے ہوئے سامنے، جی جاننے والا ہوں میں، عالم ہر جواب میں لاجواب کر دے گا، آپ سمجھ میں نہیں آ سکتی بات، لیکن لاجواب کر دے گا، عالم ہے چونکہ، اس لیے اور بالکل اسی انداز کے ساتھ جیسا کہ ایک قاضی کا واقعہ مشہور ہے۔ قاضی کا واقعہ ایسا ہے، ایک قاضی صاحب جا رہے تھے، بڑے اچھے پڑھے لکھے، قاضی جو بنا تو ظاہر ہے عالم ہوگا علم دین کا، تو تبھی قاضی بنا، ایسے کسی نے تھوڑا اس کو جج بنا دیا تھا، عالم تھا جج بن گیا۔ اب جب جج ہو گیا تو ہوا کیا؟ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی
کہ جی جج بن گئے ہیں، راستے میں سے گزر رہے تھے، جیسے ہمارے حج میں جانے والے جو ساتھی ہیں نا، وہ ایک دکان ہے، شاپ ہے جہاں پر مشکاکی بنتی ہے، تو وہاں سے جب گزرتے ہیں تو سب رک جاتے ہیں ایک مرتبہ کہ جی ابھی یہاں سے کھا کے گزرنا چاہیے، وہ مشکاکی جو بن رہی، اب اس کی خوشبو جو آتی ہے تو وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ قاضی صاحب کو بھی وہ خوشبو آئی مشکاکی کی، بن رہی تھی اور بٹیرے بھون رہے تھے، وہ پرندے کو برڈ جو ہے وہ بھون رہا تھا طباخ، اور جب بھون رہا تھا تو قاضی صاحب کو پسند آ گئے۔ انہوں نے کہا، وہ ہوٹل کے اور ریسٹورنٹ کے مالک سے آ کر کہا کہ بھائی یہ جو بٹیرے بھونے جا رہے ہیں ان کو میرے گھر میں بھیج دو۔ قاضی ہے، طباخ سے پوچھا، طباخ نے کہا کہ حضور یہ میرے اپنے نہیں ہیں، کوئی آدمی صرف بھوننے کے لیے دے گیا ہے کہ یہ میرے بٹیرے ہیں، یہ بھون کر رکھ دو، میں آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد اور میں لے جاؤں گا، اور جو بھوننے کا پیسہ ہے وہ پیسہ لے لینا۔ یہ کسی کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ میرے اپنے ہوتے تو میں لے آتا آپ کے پاس، اس لیے کہ معلوم ہے نا کہ قاضی سے پیسہ تو ملے گا نہیں، اگر پیسہ ملنے کی توقع ہوتی تو پھر شاید وہ بھی ہوتا۔ جی یہ لے آنا میرے گھر میں۔ اب وہ مرغی بھون رہی تھی یا جو بھی، پرندہ لکھا گیا ہے کہ پرندہ جو ہے وہ بھونا جا رہا تھا، چلیے مرغی بھون رہے تھے، جس کو مرغی پسند ہو وہ مرغی کا تصور کر لے، اور جس کو دوسری کوئی چیز پسند ہو، وہ کوئی بھی پرندہ بھونا جا رہا تھا اور وہ قاضی صاحب کو پسند آیا۔ اب قاضی صاحب جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں، اور وہ ریسٹورنٹ کا مالک یہ کہتا ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ تو کسی دوسرے کے ہیں۔ نے کہا کہ اچھا وہ جب آئے گا تو اسے میں کیا جواب دوں گا؟ اسے کہہ دینا کہ وہ پرندے تھے وہ اڑ گئے، بٹیرے تھے وہ اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اڑ گئے میں کیسے کہوں، وہ خود ذبح کر کے دے کے گیا ہے، اگر ذبح کر کے نہ دے جاتا تو میں کہتا کہ وہ اڑ گئے۔ اب وہ خود جو ذبح کر کے میرے سامنے کاٹ کر ان کی کھال اتار کر وہ میرے حوالے کر گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ نہیں تم کہہ دینا، تم سمجھتے نہیں، اگر وہ آئے گا کیس پٹ اپ کرے گا تو کہاں آئے گا؟ میرے پاس آئے گا، فیصلہ تو میں ہی کروں گا نا، ہے جی؟ جب میرے پاس فیصلہ آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا، تم یہ کہہ دینا۔ اچھا حضور جیسے آپ فرماتے۔ قاضی صاحب کے حکم کے مطابق وہ برڈز جو ہیں پہنچا دیے ان کے گھر میں، قاضی صاحب نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اب وہ مالک آیا جس نے دیے تھے ان کو بھوننے کے لیے، اب جب دیے تھے تو اب اس کے بعد جب وہ مل گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میرے کہاں تیار ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو اڑ گئے، وہ قاضی کے مطابق وہ تو اڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اڑے کیسے؟ دماغ تمہارا صحیح ہے کہ وہ تو میں ذبح کر کے گیا تھا، کہ نہیں وہ اڑ گئے ہیں۔ اب وہ تو میں ان کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا جو ہوا تو اس جھگڑے کے اندر چلو قاضی کے پاس، اور لڑائی جھگڑے کے اندر بھی وہ سیخ ہوتی ہے نا لوہے کی، اس کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو وہ سیخ ایک وہ جو مالک تھا ان پرندوں کا اس کی آنکھ میں لگی، اور بیچارے کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ تھا وہ کافر، مسلمان نہیں تھا، خیر اب وہ کافر بھی اس لیے اسی وقت ذکر کر رہا ہوں چونکہ بعد میں اس کی بات آنے والی ہے۔ اب وہ جو آنکھ میں اس کے زخم ہوا تو لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ایک تو اس کے پرندے جو ہیں وہ ہضم کر گیا اور دوسرا جو ہے اس کو مار بھی رہا بیچارے کو۔ اب وہ تنورچی وہ طباخ جو ہے وہ اس طریقے سے جب ڈرا لوگوں سے بھاگا قاضی کی طرف بھاگتا ہے، لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا یا ایک دروازے کو دھکا دیا کہ اس کے اندر جا کر وہ چھپ جائے، دھکا دیا، دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا بچہ بیٹھا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اور وہ دروازہ ٹوٹا، اس کے اوپر گرا، وہ بچہ مر گیا۔ اب جب بچہ مر گیا تو اب اس کے بعد اس کا باپ دوڑا اس کے پیچھے، پھر بھاگا تو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر جب لے کر جا رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا کہ ایک گدھا گرا پڑا تھا، اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ گدھے کا مالک جو ہے وہ اس کو اٹھا رہا ہے، اور جب اٹھا رہا ہے گدھے کا مالک تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں، اور جا کر اس کی جو ہے ہیلپ کرنے کے لیے، یہی طباخ جو پرندے اڑانے والا، اس نے ہیلپ کرنے کے لیے اس کی ٹیل جو ہے گدھے کی دم کو پکڑا، زور سے جو کھینچا تو وہ دم ٹوٹ گئی اس کی، اور گدھے کا مالک اس کے پیچھے پھر دوڑا کہ یہ کیا کیا تو نے، بجائے میری ہیلپ کرنے کے میرے گدھے کو بھی اس طریقے سے جو ہے اس کی دم سے محروم کر دیا۔ اگر چلو کوئی بات نہیں، چل رہے ہیں سارے قاضی کے پاس، آپ بھی چلو قاضی کے پاس اپنا کیس جو ہے وہ لے جائیں۔ اب یہ سارے کیس راستے میں بنتے چلے گئے، اور وہ قاضی صاحب جو ہیں وہ جو عالم دین تھے وہ بیٹھے تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ کیس پہنچتے گئے۔ سب سے پہلا کیس تو وہ برڈ والے کا گیا۔ اچھا جی، اب طباخ اپنا کیس جو ہے وہ اپنی دلیلیں دے کر آ گیا،
اس کو بلایا گیا، وہ جو مالک تھا کہ تم آؤ اور تم دلیل دو کہ کیا اس نے جو ہے وہ تمہارے پرندے کو کیسے کھایا اور کیسے ہضم کیا۔ اس نے کہا حضور میں اس طریقے سے دے کر گیا تھا اور یہ کہتا ہے کہ پرندے اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ خیر یہ تو بات ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پرندہ ذبح ہوا ہو اور پھر اس کے بعد اڑ سکتا ہے قاضی صاحب۔ اس نے کہا لیکن تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے کہ یحیی العظام وہی رمیم، وہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، جبکہ ہڈیاں راکھ ہو جاتی ہیں تو ایک ذبح کیے ہوئے برڈ کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے؟ وہ اڑ گیا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا حضور اگر وہ پرندہ اڑ گیا ہے ایسا اور وہ زندہ ہو گیا ہے تو یہ میری آنکھ کا کیا، یہ میری آنکھ جو ضائع ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا بات ابھی یہ ہے، فیصلہ ابھی ظاہر ہے عدالت کے مطابق بالکل انصاف اور جسٹس یہ ہے کہ آپ ہیں کافر، وہ ہے مسلمان، تو اب ظاہر ہے مسلمان کی ایک آنکھ کے بدلے میں، یعنی کافر کی ایک آنکھ کے بدلے میں مسلمان کی ایک آنکھ تو دی نہیں جا سکتی ہے، دو آنکھوں کے بدلے میں ایک دی جا سکتی مسلمان کی۔ اب یہ کرو کہ پہلے یہ کرو کہ دوسری آنکھ بھی اس کو اجازت دو کہ وہ تمہاری نکال دے، اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں تم اس کی ایک آنکھ نکال دینا۔ اب اس نے جب یہ اس انداز سے اور اس طریقے سے کہا، اس نے کہا حضور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں دوسری آنکھ بھی حوالے کر دوں۔ اس نے کہا ابھی تو رولنگ ہو چکی ہے، ابھی تو فیصلہ ہو چکا، ابھی پنلٹی دینی پڑے گی۔ اب جب فیصلہ کر چکا ہوں اب پنلٹی دینے پڑے گی، اور پنلٹی کے بغیر اب جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ پنلٹی جو لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، میری جان چھوڑیے، میں دوسری آنکھ تو بچا کر اپنے گھر جاؤں۔ پیسہ بھی لیا، پرندے بھی اڑ گئے، آنکھ بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد چلے گئے۔ ابھی اس کے بعد خیر اس کے لڑکے والے کا بھی جو ہے وہ ہوا۔ اب اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اس انداز کے ساتھ وہ گدھے والا جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ فیصلے تو یہ ہو رہے ہیں، تو وہ اپنا گدھا لے کر بھاگا۔ اس نے کہا کہ اب جو ہے مجھے یہاں سے فیصلہ نہیں کرانا، گدھا بھی گھمانا پڑے گا اور سارا جو ہے وہ صورت ہوگی۔ اس انداز کے ساتھ جب قاضی صاحب ایک عالم دین صرف مرغیوں کو کھانے کے لیے، ان برڈز کو ہضم کرنے کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ دین اس کے پاس جانتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن کو نہیں جانتا؟ جو یحیی العظام وہی الرمیم کی دلیل دے رہا ہے، جو قرآن کو پڑھ کر قاضی بنا ہوا ہے، وہ کیا نہیں جانتا؟ جانتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ مرغیوں کے بدلے میں اپنے ایمان کو فروخت کر رہا ہے۔ کوئی مرغیوں کے بدلے میں ایمان بیچتا ہے اور کوئی اپنی ڈگریوں کے بدلے میں ایمان کو بیچتا ہے۔ صلوات پھر مل کر یہی چیز ہے کہ جب علم ہو اور ایمان نہ ہو تو پھر اس وقت انسان جو ہے وہ اپنی منزل سے ہٹ جاتا ہے، اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور کبھی سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ دوسرا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا جاتا ہے تو ایمان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں الایمان العمل کلو، سارے کا سارا عمل جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ ایمان اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ انسان عمل نہیں کرتا ہے، اور یہی چیز ہے آپ نے ارشاد فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے آپ کی طرف سے، اور آپ نے پھر کہا اور پھر بتایا کہ دل کا ایمان یہ ہے کہ وہ سمجھ لے، وہ